بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم دوپٹہ کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک طویل عرصے تک میں اس انتظار میں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ رخسار کو میرا یا بچوں کا کچھ خیال آ جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ میرے خالو کے دوست کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ جوان تھے اور تنہا زندگی کے سفر پر رواں دواں تھے۔ رب کائنات کے بہت سارے راز انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، جس میں غیر مخلوق بھی شامل ہے۔ کبھی کبھار انسان کا واسطہ ان غیر مخلوق سے پڑ جاتا ہے، جسے سن کر اور دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان ناقابل یقین کے بھنور میں غوطہ زن رہتا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا 60 سال پہلے ہوئی، تو آئیے یہ کہانی خالو کے دوست کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے ایک کرائے کے مکان کی ضرورت تھی۔ ماں باپ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے تھے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے یکدم بے سہارا ہو گیا۔ پھر میرے ماموں جان میرے پاس گھر آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے مجھے اتنا پیار محبت دیا کہ تھوڑے ہی دنوں میں اپنے والدین کو بھول گیا اور ماموں کو میں نے اپنا مضبوط سہارا سمجھ لیا۔ ان کی ذات میرے لیے بڑی مقدم تھی، مگر ان کی پسے پشت کی چال بازیوں سے ناواقف رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب انہوں نے کورٹ کے ایک کاغذ پر دستخط کروا کے مکان اپنے نام کروا لیا اور پھر چند ماہ کے بعد مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بے یارو مددگار مصیبتوں کے پہاڑ تلے آ گیا۔ کیا کرتا، کہاں جاتا؟ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس پریشانی کے عالم میں میں اپنے بچپن کے دوست احتشام کے پاس چلا آیا اور اسے ساری کہانی سنا ڈالی اور اپنی ساری حالت اس کے سامنے رکھی۔ وہ بڑا دکھی ہوا اور پھر میری مدد کے لیے تسلی دی۔ میں نے کہا مجھے کرائے کا مکان چاہیے جس کا کرایہ مناسب ہو تاکہ میں آسانی سے ادا کر سکوں۔ احتشام اور میں 2-3 بروکر کے پاس پہنچ گئے، مگر ان کی نظر میں کوئی مکان نہیں تھا۔ پھر احتشام نے مجھ سے کہا میرے چچا کا ایک مکان ہے جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے، اب وہ اسے کرائے پر دینا چاہتے ہیں، مگر کافی مدت سے بند رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو کرائے پر لینے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ عرصہ مکان بند رہنے کی صورت میں بد روحیں چڑیلے وغیرہ گھر میں بسیرا کر لیتی ہیں، اس لیے کوئی اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں۔ ہاں اگر تم کہو تو میں چچا جان سے بات کروں۔ میں ویسے بھی جن بھوتوں پر یقین ہی رکھتا تھا، اس لیے میں نے کہا پلیز تم کسی بھی طرح یہ مکان دلوا دو۔ اگلے دن احتشام نے مکان کی چابی لا کر مجھے دے دی۔ مکان باہر سے جتنا خستہ حال تھا اندرونی طور پر اتنا ہی بہترین تھا، مگر صحن اور برآمدہ پکار کر اپنی ناقدری کی شکایت کر رہا تھا۔ صحن میں صرف چند ایک سوکھے مرجھائے ہوئے پودے خزاں رسید حالت میں نظر آ رہے تھے۔ روش پر بکھرے سوکھے پتے میرے قدموں تلے چرمرا کر عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں اس وقت بہت خاموشی کے ساتھ پچھلے آنگن میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک طرف سے ایک عورت بغل میں جھاڑو دبا کر چلی آئی اور چھڑپ کر کے اس نے خاک اڑانی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھاڑو سے تمام سوکھے پتے یکجا کر لیے، ادھر ادھر پھیلا ہوا بیکار سامان ایک کونے سے لگایا، ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی بالٹی اور گھی کے 2 خالی ڈبوں کو اچھال کر برآمدے کی چھت پر پھینک دیا۔ میں چچا جان کی اس مہربانی پر مشکور ہوا، مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہو سکا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، صبر شکر کر کے اس جگہ کو اپنا مقصد سمجھ کر رہنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس دم توڑتی کیاری کو درست کیا۔ پانی کی موٹر سے مسلسل رستے پانی کی روک تھام کے بعد اب دوبارہ اس داستان عبرت بنی کیاری کی طرف متوجہ ہوا تھا جس کی مڈیر تباہ حال ہو رہی تھی۔ میں نے از سر نو کیاری کو کھود کر اس میں تازہ کھاد ڈالی، نئے بیج ڈال کر نئے پودوں کی کیاری کا بندوبست کیا۔ سرخ پتھروں کی مڈیر سے کیاری خوبصورت ہو گئی۔ اب کچھ ہی دنوں میں یہاں گلاب موتیا اور گل مہر کے پودے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ تصور ہی میرے لیے خوش کن تھا۔ اس کے بعد میں نے کمروں کی طرف توجہ دی۔ کمرے 2 ہی تھے جو کہ کافی کھلے اور کشادہ تھے۔ باتھ کی بھی سہولت تھی۔ ایک کمرے کو میں نے بیڈ روم بنا لیا
اور دوسرے کو دیکھ کر کام کے بارے میں سوچنے لگا۔ دراصل زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، اس لیے خواتین کے کپڑوں پر گوٹا زری اور ستارے کا کام کرتا تھا۔ کام کے لیے مجھے دوسرا کمرہ موزوں تھا اور پھر میں نے روزمرہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ روزانہ کا ایک معمول بنا لیا، یعنی صبح سے شام تک کام کا وقت مقرر کر لیا۔ صبح سے شام تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر متواتر کام کرنا بڑا کھٹن ہوتا ہے، اور پھر اگر ایک سے دو یا پھر کئی لوگ ہوتے ہیں تو کام کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے، جس سے وقت کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ یہی کام کی زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ احتشام کا روز کا معمول تھا کہ میرے لیے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا لے کر آتا۔ میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن میں اندرونی طور پر بڑا ہی شرمندہ تھا کہ روزانہ احتشام میرے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، اور میرے کہنے پر وہ جواب دیتا، ارے اس میں تکلیف اور تکلف کی کیا بات ہے، میرا گھر تو بالکل سامنے ہے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ پھر بھی یار روز روز تکلیف کرنا اچھا نہیں لگتا، بہرحال اس کے لیے شکریہ۔ اور پھر احتشام نے صحن میں کی گئی میری محنت کو سراہا اور بہت خوش ہوا۔ شب و روز کے معاملات چلتے گئے اور اس درمیان کوئی قابل توجہ بات سامنے نہ آئی، مگر ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ کہ میں جب بھی کام کر رہا ہوتا تو یکدم ہی ایک عجیب سی دلکش بھینی بھینی خوشبو مجھے محسوس ہوتی، جیسے کوئی پرفیوم لگا کر میرے پاس سے گزرا ہو۔ یہ واقعہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دن تو میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ ایک روز رات 2 بجے جب میں کام کر رہا تھا، کیونکہ یہ آرڈر کا کام مجھے دینا تھا، ایک قمیض کے دامن، گلے اور بازو پر کڑھائی کرنا تھی جو کہ صبح تک مکمل کر کے دینی تھی۔ جب میں قمیض کے دامن پر موتی ٹانگ رہا تھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا ہو۔ دوپٹے کا عکس میں نے روشنی میں واضح طور پر قمیض کے دامن پر پڑتے ہوئے دیکھا، جیسے کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہی خوشبو میرے چاروں طرف پھیل گئی۔ میں نے یکدم ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا، اور میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ مگر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں اسے اپنا وہم خیال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کل شاید تھکن کی وجہ سے یہ بات وہم سمجھ کر بلا دی تھی، مگر اب میں ہوش و حواس میں تھا۔ رات میں دوپٹہ لہرانے کے علاوہ میں نے پائل کی آواز بھی واضح طور پر سنی تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر مرتبہ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مگر مڑ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ اب تو میں بھی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ احتشام سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ایک دن احتشام کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ہم دونوں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے لگے۔ اچھا سلمان، کل اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ دراصل مجھے ابو جی کی دوائیاں لینے جانا ہے، اور احتشام کے چلے جانے کے بعد میں بھی گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن احتشام میرے پاس آیا اور صحن کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے باغیچے کو نئی زندگی دینے میں سارے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کیے تھے، اور اب صحن بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک احتشام نے ان کی تعریف کی۔ میں چائے بنا کر باہر ہی لے کر آ گیا۔ چائے پینے کے دوران ہم باتیں کرنے لگے۔ احتشام نے کہا، ہر مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، حالانکہ دوپٹے کا عکس تمہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی ندیدہ ہستی دوپٹے کو ہوا میں لہرا رہی ہو۔ اب اگر تمہیں دوبارہ دوپٹے کا عکس نظر آئے تو تم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بلکہ عکس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کی سمت کر کے دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تمہارے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے جو کوئی بھی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اتنا تو طے تھا کہ دوپٹہ لہرانے والی ہستی لڑکی ہے۔ میں اس بات کے لیے رضامند ہو گیا، کیونکہ میں شروع سے ہی نڈر اور بہادر واقع ہوا تھا۔ دن گزرا اور رات ہو گئی۔ میں بظاہر کام میں مصروف رہا، لیکن دل و دماغ میں ان دیکھی ہستی میں الجھا رہا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں فوراً الرٹ ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے لہراتے دوپٹے کا عکس دیکھا
تو اچانک ہی پیچھے ہاتھ کر کے دوپٹہ کھینچ لیا، اور یہ کیا، میرے ہاتھ میں دوپٹہ آتے ہی ہلکی سی مترنم دلکش نسوانی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ انسان ہرگز نہیں ہے، مگر کیا کیا جائے اس دل کا جو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے میرا دوپٹہ واپس کر دو، اس کی لرزتی ہوئی آواز میں کی گئی التجا مجھے واپس ہوش میں لے آئی۔ ایسا لگا کہ جیسے کہیں دور گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا جیسے کسی نے سر کے تار چھیڑ دیے ہوں۔ میرا دوپٹہ واپس کر دو، اس نے دوبارہ التجا کی۔ میں نے اس کی التجا کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اس سے مخاطب ہوا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے دوپٹہ اپنی بغل میں دبا رکھا تھا، اس پر وہ کچھ نہ بولی اور عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے غائب ہو گئی۔ وہ مسلسل 6 روز تک میرے پاس آئی، مجھے میرا دوپٹہ واپس کر دو، مگر میں نے ہر روز اسے شادی کا کہا۔ بالآخر 7ویں دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا، تم کر لانا۔ میں نے احتشام کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، مگر وہ مجھے الٹا سمجھانے لگا۔ سلمان، تم جانتے ہو کہ وہ انسان نہیں ہے۔ مگر میں نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ انسان نہیں، مگر میں پھر بھی اس سے ہی شادی کروں گا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ مجھے نصیحت نہ کرو۔ میں یکدم ہی غصے میں آ گیا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے میں نے احتشام کو اپنا ساتھ دینے پر رضامند کر لیا، اور اسی رات وہ مولوی کو لے کر آ گیا۔ مولوی صاحب لڑکی کو دیکھ کر چونک سے گئے۔ کہا تو کچھ نہیں، لیکن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے نقاب پڑھا کر رخصت ہو گئے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور میں یہ بھی بھول گیا کہ میری بیوی کی حقیقت کیا ہے۔ اس راز سے صرف احتشام واقف تھا۔ اس نے میری محبت میں پھر کبھی اور کے سامنے اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لایا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی مسرت بڑی دنیا میں مگن رہنے لگے۔ میں اسے پیار سے رخسار کہتا تھا، رخسار بھی مجھ سے پیار کرتی اور کسی بھی لمحہ کسی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ ایک سکڑ اور وفادار بیوی نظر آتی، مگر یہ کہ رخسار روزانہ رات کو مجھ سے اپنا دوپٹہ مانگتی، مگر میں اسے ٹال جاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور اس دوران میں 2 بچوں کا باپ بن گیا، مگر رخسار اب بھی اپنا دوپٹہ نہیں بھولی۔ وہ ہر روز رات کے وقت مجھ سے اپنے دوپٹے کا مطالبہ کرتی، مگر میں باتوں باتوں میں اس کے مطالبے کو ٹال جاتا، اور وہ مسکرا کر اپنی محبت چاہت کا انداز اپنا کر مجھ پر فدا ہو جاتی، اور اس طرح ہر آنے والی رات میں اس کی چاہت میں گرم جوشی بڑھتی رہی۔ میں بھی اس سے بے انتہا چاہنے لگا تھا، اور اس کے بغیر جینے کا تصور ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو پا کر بہت خوش تھا۔ مجھ پر بڑھاپے کا سایہ بڑھتا جا رہا تھا، شکل سے بھی زیادہ عمر جھلکنے لگی تھی، اور پھر سر کے سفید بال پکار پکار کر زیادہ عمر کی گواہی دینے لگے تھے۔ رخسار پر حالانکہ عمر کا زیادہ اثر نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی گزرتے سال اس پر زیادہ نہیں تو کم اثرات ضرور چھوڑ کے۔ اب میں اپنی بیوی بچوں میں بہت خوش تھا۔ اب بھی رخسار ہر روز رات کو دوپٹے کا مطالبہ کرتی اور میں اسے ٹال جاتا۔ ایک روز آئینہ دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ اب آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، اور پھر میرے دل میں رخسار کی خواہش کا خیال آیا کہ وہ روز رات کے وقت دوپٹے کا مطالبہ کرتی ہے، اور میں کتنا کھٹور ہوں کہ اس کی ادنی سی خواہش کا احترام نہیں کرتا۔ بھلا اب رخسار دوپٹہ لے کر کیا کرے گی؟ اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اس کے مانگنے پر دوپٹہ اسے دے دوں گا۔ ہم اپنی زندگی سے مطمئن تھے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات اچانک رخسار نے انداز دلبرائی سے اپنے دوپٹے کا مطالبہ کیا۔ وہ مجھ سے اپنا دوپٹہ مانگ رہی تھی، اور پھر اسی رات میں نے اسے اپنا پرانا صندوق کھول کر دوپٹہ تھما دیا، یہ سوچ کر کہ اب رخسار بھی عمر کا طویل عرصہ گزار چکی ہے، بھلا وہ میرے اور بچوں کے بغیر کیسے رہ سکے گی۔ مگر یہ کیا دوپٹہ دینے کی دیر تھی کہ
کہ رخسار اور بچے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں حیران و پریشان کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر اچانک رخسار کی آواز آئی، سلمان جتنا عرصہ میں تمہارے ساتھ رہی تمہارے لیے شاید کچھ اہم بات ہو، مگر میرے لیے یہ صرف 5-6 لمحے تھے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ اب میں واپس جا رہی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں چیختا چلاتا رہا، بچوں کو آوازیں دینے لگا اور رخسار کو پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک میں اس انتظار میں رہا کہ ہو سکتا ہے رخسار کو میرا یا بچوں کا کچھ خیال آ جائے اور وہ میرے پاس آ جائے اور نئے عہد کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ بچوں کی کوئی جھلک اور نہ ہی رخسار کی کوئی جھلک کبھی نظر آئی۔ اب میں عمر کے اس موڑ پر آ گیا ہوں کہ سوائے زندگی کے دن پورے کرنے کے کر بھی کیا سکتا ہوں، اور اس غم کو لیے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ اب میرا اگر کوئی دنیا میں سہارا ہے تو وہ ہے میرا دوست احتشام، جو کہ اپنی دوستی کو نبھا رہا ہے اور آخری دم تک ساتھ دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔